ہمارے ساتھ جموں کشمیر سیو فرنٹ کے بانی ہے مفتی ناظم الدین صاحب، ان سے بات کریں گے اور بہت سارے موضوعات ہیں جن کو لے کر ان کے سامنے آج حاضر خدمت ہو چکے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے جو آج کل جس موضوع پر ہر پارٹی بات کر رہی ہے، جو کسٹوڈیل کلنگس، اور جس کے بارے میں کل پولیس کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ نہیں، ان کی جو کلنگ ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہے، کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیے، گراؤنڈ لیول پر جو پچھلے 20 سال سے کشمیر میں پچھلے 20 سال سے جو کشمیر میں ہوا ہے وہ جاری ہے، قتل و غارت جاری ہے۔ پچھلے مہینے کہ یہاں راجوری کے 3 نوجوان جن کی عمر 21 سال سے 23 سال 24 سال تک تھی، ان کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اس کے بعد یہ ان کو ظاہر کیا گیا کہ یہ تخریب کار ہے، جو بالکل صحیح نہیں تھا، اور بھارتی پریس نے خاص کر جس میں ریپبلک ٹی وی، ٹائمز ناؤ وغیرہ نے، جو فیک میڈیا ہے، انہوں نے بہت ڈنڈورا پیٹا، لیکن عوامی دباؤ کے تحت گورنر نے کل، جس میں تھوڑی بہت مجھے خوشی ہوئی، نے کہا جسٹس ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو دیز the families of these killed boys۔ لیکن کون سی جسٹس ان کو کی گئی؟ کیا ان جو فوجی تھے جن کو انہوں نے مارا، ان کو کیا اریسٹ کیا گیا؟ نہیں، ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا۔ انکوائری انیشیٹ کی گئی۔ یہاں پر آج 1947 سے آج تک کافی انکوائریز انیشیٹ ہوئی ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان میں کینن پوسٹ واری یا بہت سے یا مچھل فیک انکاؤنٹر، نتیجہ زمین پر کچھ نہیں ملا۔ میں فی الحال گورنر سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے فیملیز کو کم از کم کمپنسیشن 2 کروڑ روپے کی دی جائے۔ اور دوسرا، سوپور پولیس اسٹیشن میں ایک لڑکے جس کی عمر 22 سال کی تھی، عرفان احمد ڈار، اس کو قتل کیا گیا۔ اس کو کسی بہانے سے تھانے میں لایا، اور اس کو میری تنظیم جموں کشمیر سیو فرنٹ مطالبہ کرتی ہے کہ سارے پولیس تھانے، جو بھی انٹائر رائٹ فرام SHO DSP اپ ٹو پولیس کانسٹیبل، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان پر باضابطہ مقدمہ دائر کیا جائے، اور فی الحال اس فیملی کو بھی تقریباً 2 کروڑ روپے کی کمپنسیشن دی جائے۔ اور اس تیسرا واقعہ ہوا پرسوں 2-4 دن پہلے بٹمالو میں، ایک خاتون جس کی عمر 40 سے 45 سال تھی، اس کو کار میں شہید کیا گیا، اس کو اپنے بیٹے کے سامنے شہید کیا گیا۔ یہ کب تک چلے گا یہ قتل و غارت؟ اگر ہندوستان کہتا ہے کہ یہ کشمیر ہمارا ہے، لیکن ہمارے لوگوں سے، اپنے لوگوں سے اس قسم کا سلوک نہیں کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس عورت کے لواحقین کو بھی کم از کم 2 کروڑ روپیہ دیا جائے۔ حال ہی میں آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا جو آج کل ڈکیتس گھوم رہے ہیں، جن کا ایک نشانہ کشمیر کی ایک تواریخی درگاہ بھی ہوئی تھی، تو اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، جب سے یہ ایبروگیشن آف 370 ہوا، کچھ یہ جو جرائم پیشہ لوگ، ان کو بھی لگا کہ کشمیر میں ہم نے اب اپنی اننگز کھیلنی ہے، تو یہ باضابطہ یہاں آیا، کیونکہ کشمیر میں اس سے پہلے ایسا اس قسم کا کوئی کرائم نہیں تھا۔ یہ یہاں تک ان کی سینہ زوری ہے کہ یہ اب ہمارے استانوں پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے حضرت دستگیر ان کے زیارت گاہ پر، وہاں پر انہوں نے سیف کھولنا چاہا اور وہاں سے کچھ سامان بھی لے گئے۔ اس کے علاوہ کسی مکان میں داخل ہو گئے، لیکن میں یہاں پہ SSP سری نگر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کو پکڑا اور جیل بھیج دیا۔ لیکن مجھے اپریہنشن ہے، یہ جیل میں رہ کر کچھ دیر رہ کر یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں ڈومسائل سرٹیفکیٹ دے دو، کیونکہ یہ کشمیر کے جیل میں۔ تو میں حکام سے مطالبہ کرتا ہوں
اور کہ اس پر ان پر ڈاکوؤں پر جو ڈومسائل کے آڑ میں کشمیر داخل ہو رہے ہیں ان پر نظر رکھی جائے، اور اپنے کشمیریوں سے، جموں کشمیر کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ آؤٹ سائڈ باہر والے کو دیکھیں تو اس کو فوراً پولیس کو اطلاع کرے اور ان کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا جائے۔ آپ کا ہر بار ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جو بھی کشمیری میراث ہے اس کو لے کر اس کو بچانے کے حوالے سے ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں۔ اگر یہاں کی آبی ذخیروں کی بات کریں گے تو وہ بھی کافی عرصے سے نیگلیکٹ ہو رہے ہیں اور کافی انکروچمنٹ بھی اس پر ہوئی ہے، آپ کی تنظیم اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے صاحب، میں آپ کو معلوم ہے کہ 2008 میں نے ڈل میں ایک کمپین اٹھائی تھی، سیو ڈل، اور اس کا کافی اثر بھی ہو گیا تھا۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے یہ ایبروگیشن آف 370 ہوا تب سے جیل ڈل کو بالکل نیگلیکٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر خوشحال سر، گل سر ہے جو بالکل تباہی کے دہانے پر ہے۔ ہماری ایک ہمشیرہ ہے حلیمہ شبیر جنہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے، اور یہ گل سر کے بارے میں چاہتا ہوں عوام اور اس کی طرف متوجہ ہو، اور حکومت، خاص کر حکومت اس کے بارے میں سوچے، کیونکہ گل سر تقریباً 98% تباہی کے دہانے پر ہے، اور وہ یہ ڈمپنگ گراؤنڈ جو ویسٹ سارے سٹی کا نکلتا ہے وہ وہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے، ڈی سی کو چاہیے، یہ ڈویژنل کمشنر کو چاہیے، میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی تنظیم کی طرف سے کہ اس کی طرف نظر دے، اور لوگوں کو بھی چاہیے اور ان لوگوں سے بھی میں ان کو وارننگ دیتا ہوں جنہوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، جنہوں نے اس پر اپنے مکانات پر، ان کو ایک نہ ایک دن نکلنا ہے۔ یہ ہماری ہیریٹیج ہے، ہم نے اس کو قائم دائم رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ کل ایک اناؤنسمنٹ ہوئی لیفٹننٹ گورنر کی طرف سے، جو ان کا ایک پیکیج یہاں کے لوگوں کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے 1350 کروڑ کا، تو کس نظر سے آپ اس پیکیج کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انصاف واقعی ہو چکا ہے جو لاس پچھلے کئی برسوں سے یہاں پہ ہو رہا ہے؟ کشمیری میں کہتے ہیں تل تو شیرن نوش گر، یہ سب کاغذی قصے ہیں۔ ایک گورنر صاحب تھے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا اتنا پیکیج، اس کے بعد مرمو صاحب، ممرو کیا تھا نام اس کا نام، وہ آ گئے، انہوں نے بھی ایک پیکیج یہ دے دی ہمیں کاغذوں میں۔ اللہ کرے یہ صحیح ہو، اگر صحیح ہو تو ہم اس کی تعریف ہی کریں گے۔ آرٹیکل ایبروگیشن سے کچھ دن پہلے گپکار ڈکلیریشن کی کافی بات چلی اور سارے لیڈران وہاں پہ ایک ساتھ جمع ہو گئے، کس طرح سے آپ اس گپکار ڈکلیریشن کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 5 اگست 2019 کو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کیا گیا، لیکن یہ 4 اگست کو یہ سارے لوگ بیٹھے تھے۔ میں اس کے حق میں ہوں، 370 اگر واپس ہمیں دے تو اچھی بات ہے، لیکن میں جہاں تک زمینی حقائق کا تعلق ہے، پہلے مجھے کوشچن کرنا ہے اس گپکار ڈکلیریشن پر، کیونکہ اس میں ایک سگنیٹری یہ مظفر حسین بیگ تھا، اس کو بعد میں آرٹیکل یہ ختم کرنے کے بعد اس کو پدم شری دیا گیا۔ میں بتاتا ہوں ڈاکٹر فاروق کو وہ کس خوشی میں اس کو دیا گیا اور وہ کس لیے اس کو دیا گیا۔ اچھا، دوسرا شخص وہ تھا جس نے ہندوارہ سے مودی صاحب کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ سری نگر لائے اور اس کو دکھایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جبکہ ہم بی جے پی کے ساتھ کبھی نہیں تھے، تو وہ بھی ایک سگنیٹری ہے، یہ کوشچن مارک پر ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے، اگر کل ڈاکٹر فاروق صاحب نے پارلیمنٹ میں 4G کے لیے آواز اٹھائی، بہت اچھی بات ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ ہی کہتا ہوں اس کو، فاروق صاحب آپ کے پاس 3 ممبر پارلیمنٹ ہے، آپ وہاں جو آپ کا ڈکلیریشن ہے گپکار ڈکلیریشن، وہ آپ پارلیمنٹ میں اٹھائیے، یہاں پر یہاں سے باتیں کرنے، سری نگر میں باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ہندوستان کے لوگوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے بولیے کہ ہم 370 واپس چاہتے ہیں۔
لیکن جہاں تک زمینی حقائق کا تعلق ہے میں چاہتا ہوں ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس مل جائے, ڈومیسائل لا کو ختم کیا جائے, ڈیلیمیٹیشن پروسیس کے ابھی آ رہی ہے, یہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زمین پر تحقیقات کرنے سے پہلے ہی اس کے کاغذات بنائے, یہ ہمیں معلوم ہوا ہے. اس کی طرف یہ یہاں پر ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں جو ہم کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیں گے. اسٹیٹ ہوڈ کو واپس کرنے کے حوالے سے کافی بات چل رہی ہے, کتنا پازیٹیو اسٹیپ آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ یہ اسٹیٹ ہوڈ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ واپس ملے, لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے مجھے لگتا ہے یہ ابھی دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ہر ایک نارمل کلچر کو ختم کر رہے ہیں. یہاں پر جو نام تھے, مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں, یہاں پر 13 اگست کو چھٹی تھی, وہ اس کو بھی انہوں نے ختم کیا. یہاں شیخ محمد عبداللہ کا یہ دن کو وہاں چھٹی کے دن منایا جاتا ہے, اس چھٹی کو بھی انہوں نے ختم کیا. یہاں کے نومن کلچر, کسی کو یہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کے نام چینج کیے گئے. یہ لگتا ہے یہ سارے نومن کلچر ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے حق میں ہے. ابھی لگتا نہیں, لیکن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. اور دوسری بات ہے, 370 ختم کرنے کے لیے ان کو تقریباً 70 سال لگ گئے. 370 کب ہمیں واپس ملے گا تب تک ہم انشاءاللہ ویٹ کریں گے, لیکن فی الحال ہمیں یہ 371 دے ہماچل کے درجے پر, جس طرح سے ہمارے زمین ہمارے جائیداد کی پروٹیکشن ہو.